حضرت خالد بن ولد اسلام کی تاریخ کا وہ درخشاں نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی عسکری صلاحیت بے مثال جرت اور حیرت انگیز حکمت عملی عطا فرمائی، اور جن کی پوری زندگی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہی شخص جو کبھی اسلام کا سخت دشمن ہوتا ہے دین کا سب سے مضبوط محافظ بن جاتا ہے۔ حضرت خالد قریش کے معزز اور جنگجو خاندان بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ قبیلہ تھا جسے مکہ میں جنگی مہارت، بہادری اور عسکری قیادت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ خالد بچپن ہی سے گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی چالوں میں ماہر ہو چکے تھے۔ ان کی شخصیت میں جاہلیت کا غرور بھی تھا اور سپاہیانہ ذہانت بھی، اسی لیے اسلام کے ابتدائی دور میں وہ مسلمانوں کے خلاف صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار ہوتے تھے۔ غزو الفاہد میں مسلمانوں کو وقتی نقصان پہنچانے والی جو حکمت عملی تھی وہ حضرت خالد ہی کی عسکری ذہانت کا نتیجہ تھی۔ اس وقت وہ اسلام کے دشمن تھے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ قریش کی قیادت کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، اسلام کی سچائی دل میں دستک دیتی رہی، رسول اللہ کا اخلاق، مسلمانوں کی استقامت اور حق کا غلبہ حضرت خالد کے دل میں سوالات پیدا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دن آیا جب انہوں نے خود محسوس کیا کہ وہ غلط سمت میں کھڑے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال جاگا کہ اگر محمد واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ان کے خلاف لڑنا سراسر ہلاکت ہے۔ یہی سوچ انہیں مکہ سے مدینہ کی طرف لے گئی، اور جب وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے نامازی کی دشمنی کا ذکر کیا، نہ کسی قسم کی ملامت فرمائی، بلکہ محبت اور شفقت سے فرمایا کہ خالد جیسا عقل مند شخص اسلام کی حقانیت کو پہچاننے میں اتنی دیر کیوں لگا۔ اسی لمحے حضرت خالد کے دل کی دنیا بدل گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد نے اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری عسکری صلاحیتیں اور اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ گویا جو تلوار پہلے اسلام کے خلاف اٹھی تھی اب وہی تلوار اسلام کی ڈھال بن گئی۔ رسول اللہ نے حضرت خالد کی جنگی مہارت کو پہچان لیا اور انہیں اہم ذمہ داریاں سونپیں۔ غزو متہ میں جب 3 عظیم صحابہ یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی فوج شدید خطرے میں آ گئی تو اسی موقع پر حضرت خالد نے کمان سنبھالی اور ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن یہ سمجھنے لگا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے، یوں بغیر کسی بڑی جانی نقصان کے اسلامی لشکر کو محفوظ واپس لے آئے۔ اسی غیر معمولی جنگی کارنامے پر رسول اللہ نے انہیں صفا اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ یہ لقب کسی عام انسان کو نہیں بلکہ ایسے مجاہد کو ملا جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترا ہو۔ اس کے بعد حضرت خالد نے اسلام کی تقریباً ہر بڑی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے دشمن کے شدید حملے کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ غزو حنین میں جب کچھ دیر کے لیے مسلمان منتشر ہوئے تو حضرت خالد نے جان کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور زخمی ہونے کے باوجود میدان نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد جب فتن ارتداد اٹھا اور جھوٹے مدعان نبوت نے سر اٹھایا تو حضرت خالد کو خلف اول حضرت ابو بکر نے اسلامی لشکر کی قیادت سونپی۔ اس دور میں حضرت خالد نے مسیلمہ کذاب جیسے بڑے فتنوں کا خاتمہ کیا۔ جنگ یمامہ میں ایسی بہادری اور حکمت دکھائی کہ تاریخ حیران رہ گئی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں ہزاروں حفاظ قرآن شہید ہوئے، مگر اسلام کو بچانے کے لیے یہ قربانی ناگزیر تھی۔ حضرت خالد کی تلوار نے باطل کے سر کو کچل دیا۔ بعد ازاں عراق اور شام کے محاذوں پر انہوں نے رومی اور فارسی سلطنتوں کے خلاف ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی جو آج بھی عسکری اداروں میں بطور مثال پڑھی جاتی ہے۔ صحراؤں کو عبور کرنا، دشمن کو اچانک حملوں سے حیران کرنا اور کم وسائل میں بڑی فتوحات حاصل کرنا حضرت خالد کا خاصہ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی فتوحات، اتنی کامیابیوں اور اتنی عظمت کے باوجود حضرت خالد کے دل میں کبھی غرور پیدا نہیں ہوا۔ جب حضرت عمر نے اپنے دورن خلافت میں انہیں سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا تو انہوں نے نہ اعتراض کیا نہ شکو، بلکہ کہا کہ میں خالد بن ولید ہوں، عمر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ یہ جملہ ان کی اخلاص بھری شخصیت کی روشن دلیل ہے۔ حضرت خالد کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ وہ درجنوں جنگیں لڑنے، سینکڑوں مارکوں میں شریک ہونے اور بے شمار زخم کھانے کے باوجود میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکے بلکہ بستر پر وفات پائی۔ خود فرماتے تھے کہ میرے جسم پر تلوار نیزے تیر کا کوئی نشان ایسا نہیں جہاں زخم نہ ہو، مگر افسوس کہ میں بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ کی تلوار کو میدان میں ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ حضرت خالد کی وفات 22 ہجری میں ہوئی، مگر ان کا نام قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام دشمنی سے نہیں بلکہ اخلاص، اطاعت اور قربانی سے مضبوط ہوتا ہے۔
اور یہ کہ اللہ جب کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو اس کے ماضی کے گناہوں کو مستقبل کی عظمت میں بدل دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولد واقعی صفا اللہ تھے ہیں اور رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے اخلاص، شجاعت اور دین سے وفاداری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔